پھر وہ افراسیاب کے باغ ہشت بہشت کی طرف چل پڑے۔ راستے میں گرگین اس سے موسیقی، گیت سنگیت، رنگ و نور، ساز و آواز، لذت بھرے کھانوں اور دعوتوں کے ذکر سے اس کے اشتیاق کو بڑھاتا رہا بیژن کے۔ آخرکار وہ باغ کے قریب پہنچ گئے۔ گرگین چالاکی سے بولا، میری عمر میں اچھا نہیں لگتا کہ میں تانک جھانک کروں، لہٰذا میں یہیں رک جاتا ہوں، تم نوجوان آدمی ہو، تم اندر جا کے مزے لوٹو۔ اس کو یقین تھا کہ بیژن کا جانا کچھ نہ کچھ رنگ ضرور لائے گا جس سے اس کی خوب بے عزتی ہوگی۔ گرگین کچھ دور رک گیا اور بیژن اپنے گھوڑے پر سوار باغ تک جا پہنچا اور سائپرس کے بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کر وہ نظارہ حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ افراسیاب کی ملکہ اور بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہا تھا۔ باغ نے بہار کا دلکش لباس پہنا ہوا تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، پھول ہی پھول، کیاریاں، پھلواریاں، فوارے، چشمے، مصنوعی ندیاں، آبشاریں، غرض شوق دید کے بے شمار سامان تھے۔ جشن اور میلے کا سماں تھا، ہر طرف کمکمے اور دیپ فروزاں تھے۔ فضا میں گیت سنگیت کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ کماری لڑکیاں جھولوں پر لہراتی جوانی کے خوابوں والے گیت گنگنا رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے درمیان نیلے، پیلے، سرخ، سبز، ریشمی، اطلسی، کم خواب، مخملی اور زرتار کپڑوں کی سرسراہٹ، نوخیز دوشیزاؤں کے مترنم کہکہے، چہچہے، ملی جلی سریلی آوازیں۔ بیژن کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت رنگین خواب دیکھ رہا ہے، جیسے بچپن میں دادی اماں کی سنائی ہوئی کہانیاں سننے کے بعد نیند میں ڈوبنے کے بعد آتے تھے۔ اچانک اسے گلاب کی پھلواری میں کچھ پری چہرہ دوشیزائیں نظر آئیں، جن میں سب سے اونچے قد والی زرتار لباس والی لڑکی پر اس کی نظر جم کر رہ گئی، جو افراسیاب کی بیٹی منزہ تھی۔ جس طرح بیژن نے منزہ کو دیکھا تھا، اسی طرح اچانک منزہ کی نظر بھی درخت کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے لڑکے پر جا پڑی تو وہ چونک پڑی۔ پھر اس کے حسین اور دلکش چہرے نے منزہ کو دم بخود کر دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وہ کوئی پرستان کا شہزادہ ہے یا سیاوش دوبارہ جنم لے کر زمین پر اتر آیا ہے، کیونکہ کوئی فانی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی انسان اس باغ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ یقیناً کوئی سماوی یا ماورائی مخلوق ہے۔ یہ اگر کوئی انسان ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ان سوالات نے یکدم اس کے دماغ پر جلگار کی تو اس نے اپنی اس کی رازدار کنیز خاص گل اندام کو بلایا اس نے اور رازداری سے ساری بات بتا کر کہا کہ اس شہزادے کو پکڑ کر میرے خیمہ خاص میں لے آؤ۔ گل اندام اس کے پاس پہنچی، بیژن کے پاس، اور اسے بتایا کہ شہزادی منزہ نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ اسے چھپا کے کسی طرح منزہ کے خیمہ خاص کے اندر لے آئی اور خود باہر داخلی دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑی ہو گئی۔ منزہ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، ایک کنیز سے اس کے پاؤں مشک اور عنبر سے دھلوائے اور وہ سب سوالات پوچھے جو اس کے ذہن میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ بیژن نے بتایا کہ میں ایران کے ایک فوجی سردار جیوا کا بیٹا بائی جان ہوں، آرمینیا میں خنزیروں کا خاتمہ کرنے آیا تھا، اپنا مشن مکمل کر کے واپس جا رہا تھا کہ کسی نے آپ کے حسن جہانگیر کا تذکرہ کیا، کچھ اس انداز میں کیا کہ میرے دل میں آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
آپ کے دیدار اور آپ سے بات کرنے کا ارمان لے کر آیا تھا۔ اب دل میں سینکڑوں ارمان اور مچلنے لگ گئے ہیں جن کا ذکر بھی شان دل ربا کی توہین کے برابر ہوگا۔ خیمے میں پردوں کے پیچھے سے سازوں سے ہلکی ہلکی موسیقی پھوٹ رہی تھی۔ بیجان کا دل مکمل طور پر اس جال میں پھنس چکا تھا جس میں گرگین اسے پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آنے کا مقصد بھول گیا اور 3 دن 3 راتوں تک منزہ کے گھٹنوں سے لگا ساز و آواز اور شراب و شباب کی مستی میں کھویا رہا۔ اسے صرف منزہ اور اس کی قربت یاد رہ گئی، ایران اور کیخسرو بھول گئے۔ منزہ بھی اس کے حسن و وجاہت کی سرخوشی میں مست رہی۔ اسے اس سے شدید محبت ہو گئی اور وہ اس سے ایک لمحہ بھی جدا رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بہار کا جشن اپنے اختتام کو پہنچا، ہر کوئی واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ کئی خیمے تو پہلے ہی خالی ہو چکے تھے، مگر منزہ کا دل اسے بائی جان سے جدا ہونے سے منع کر رہا تھا۔ بیجن یا بائی جان، اس نے خفیہ طور پر بیجن کو ایک مشروب پلایا جو سخت نشہ آور تھا، جسے پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد منزہ اس کو اپنی کنیزوں کی مدد سے ساز و سامان کے چھکڑے میں لاد کر محل کے اپنے اس خاص حصے میں لے آئی جہاں وہ رہتی تھی اور اسے چھپا کر اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کی خاص الخاص کنیزوں کے علاوہ اس کی عجیب و غریب جرأت آمیز حرکت کی خبر کسی کو بھی نہ ہو سکی۔ جب بیجن ہوش میں آیا اور اسے پتہ چلا کہ وہ افراسیاب کے محل میں ہے تو وہ سخت پریشان ہو گیا اور منزہ کی منت کرنے لگا کہ اسے فوراً ایران روانہ کیا جائے، مگر منزہ نے اسے پیار سے اپنی باہوں میں بھر کے تسلی دی کہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، وہ اس کی خوابگاہ میں ہر طرح سے محفوظ ہے۔ تو بیجن مطمئن ہو کر اس کے پیار میں کھو گیا اور کمرے کی فضا اسے فردوس بری کی فضا لگنے لگی۔ اس کا سارا خوف جاتا رہا اور وہ اطمینان سے بستر پر دراز ہو کر شراب اور سرخوشی میں ڈوب گیا۔ اسی عیش و عشرت اور رنگین لمحات میں کئی دن گزر گئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہزادی کے کمرے میں محبت کا کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن محبت اور خوشبو کہاں چھپائے چھپتی ہے۔ ایک مخنث یعنی ہجڑے دربان کو کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک پڑ گئی۔ کھوج لگانے پر اسے پتہ چلا کہ شہزادی نے اپنی خوابگاہ میں ایک ایرانی عاشق کو چھپا رکھا ہے۔ اس نے مخنث نے جا کر افراسیاب کو یہ اطلاع پہنچائی تو افراسیاب نے فوراً اپنے بھائی گرسیواز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ چند سپاہی لے کر تم زنان خانے میں جاؤ اور اس نوجوان کو پکڑ کر لے آؤ۔ گرسیواز نے جا کر تمام دروازوں پر پہرے دار متعین کر دیے، یوں کہ کوئی چڑیا کا بچہ بھی باہر نہ جا سکے۔ اندر سے موسیقی کی مدھر تانیں چھن چھن کر باہر آ رہی تھیں۔ بانسری کی سریلی تانوں اور ستار کی دھنوں نے پورے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ پھر اچانک گرسیواز نے دھکا دے کر منزہ کے حرم کا دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ 20 غلام سونے کی بانسریوں سے سریلی تانیں بکھیر رہے ہیں اور زرق برق لباسوں میں ملبوس کنیزیں سنہری سرائیوں سے مرمری جاموں میں شراب لڑھا رہی ہیں۔ منزہ سونے کے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں بیجن متمکن تھا۔ خوشی سے دونوں کے چہرے گلنار ہو رہے تھے۔ گرسیواز نے بیجن کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، او خبیث انسان، آخر تو میرے ہتھے چڑھ ہی گیا، اب میں دیکھتا ہوں تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچاتا ہے۔ بیجن سخت پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے پاس نہ تلوار تھی نہ بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار۔
वो सोचने लगा कि आज तुम मारे गए। फिर उसे अचानक अपना खंजर याद आया जो उसने बूट में छुपाया हुआ था। उसने एकदम अपना खंजर निकाला और झपट कर गरसीवास को दबोच कर खंजर उसके गले पर रख कर बोला, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अफरासियाब के पास ले चलो, फिर मेरा जो हश्र हो उसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं होगी।